السلام علیکم. حلقہ 11 میں خوش. آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ نے جس نسل سے کام لینا ہے اس کے اخلاق، اس کے کردار اور اس کے افکار اتنے حیرت انگیز ہوں گے کہ آج کی دنیا میں یہ ناقابل یقین معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کی زبان سے جو خوشخبریاں اس امت کو دی ہیں، اقبال نے اپنا پورا کلام اس امت کے لیے کہا ہے کہ جو پاکستان بننے کے بعد آنے والی نسلوں میں، آنے والی صدیوں میں آئے گی. اقبال کے کلام میں اللہ تعالیٰ نے وہ خوشخبریاں، وہ بشارتیں دی ہیں، وہ بندہ مومن کی صفات بتائی ہیں، اس تصویر دکھائی ہے کہ جو اب مسلمان ملت اور امت کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، جس کی بنیاد، اس کا آغاز اس مدینہ ثانی پاکستان سے ہوگا. اقبال اپنے بندے مومن کی جو صفات بتاتے ہیں، ان پر انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اور اس پروگرام میں بھی کثرت سے بات کریں گے. لیکن اقبال اتنے ایک جرت مند، اتنے ایک پراسرار وجود کی، اتنے ایک دلیر وجود کی تصویر کھینچتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک بنیادی شرط جو لگاتے ہیں وہ یہ کہ یہ پوری کائنات ایک مومن جانباز کی میراث ہے. مومن کا جو تھیٹر آف آپریشن ہے، مومن جو جس حلقے میں مومن کام کرتا ہے، جہاں پہ اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، وہ صرف یہ دنیا نہیں ہے، یہ پورا جہان، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ساری خدائی ہے. تو اقبال یہاں فرماتے ہیں کہ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث. یہ پورا جہان ایک مومن جانباز کی میراث ہے. مگر پھر مومن کی ڈیفینیشن دیتے ہوئے فرماتے ہیں مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ذاتی تعلق نہ ہو، جو حضور سے عشق، محبت اور ایک روحانی تعلق نہ رکھے، اقبال تو اس کو مومن تسلیم نہیں کرتے. اسی حوالے سے بچوں، کلام اقبال میں سے ہم تھوڑا سا ایک بندے مومن کے مقامات کے بارے میں، بندے مومن کی صفات کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں، اور پھر اس بات پر تفصیل سے بات کریں گے کہ صاحب لولاک ہونے کا کیا مطلب ہے. کیونکہ یہ راز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. بار بار اقبال عشق کی بات کرتے ہیں، بار بار اقبال یقین کی بات کرتے ہیں، بار بار اقبال یہ بات کرتے ہیں کہ بندہ مومن تقدیر کا پابند نہیں ہے، وہ خود تقدیریں لکھنے والا ہے. بار بار اقبال یہ بات کرتے ہیں کہ بندہ مومن جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا نہیں کرے گا کہ محمد سے وفا تو نے، اس وقت تک وہ صاحب کاتب تقدیر نہیں ہو سکتا. کہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، جو چاہو گے تم حاصل کر لو گے، لیکن شرط وہی ہے کہ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق میرے بچوں ایک اتنا بڑا المیہ جو پچھلی چند نسلوں میں جو غلامی کے دور میں اس امت کے ساتھ ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نبی اور رسول تو مانتے ہیں، کتابی حد تک کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن حضور سے ایک روحانی قلبی تعلق ٹوٹ گیا ہے ہمارا. حضور کو مرشد تسلیم نہیں کرتے. جس طرح ایک مرشد کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہوتا ہے، آپ اپنے معاملات ان سے ڈسکس کرتے ہیں، آپ ان کے معاملات ان کے آگے پیش کرتے ہیں، وہ آپ کا تزکیہ فرماتے ہیں، وہ آپ کو حکمت سکھاتے ہیں، وہ آپ کو الکتاب کی تعلیم دیتے ہیں، وہ آپ پر آیتیں تلاوت کرتے ہیں. یہ ساری صفات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قرآن پاک میں اللہ نے بیان کی ہے، آج یہ تمام خیر و برکات اور فیوز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ جاری ہیں. اور سب سے بڑی کنفیوژن یہی پھیلا دی گئی ہے کہ آج حضور سے نسبت اور تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا. جو ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے جس بات کو بڑی سختی سے کہا تھا کہ یہ پوری ابلیس کی مجلس شورا کا جو آخری نقطہ ابلیس اپنے چیلوں کو بتاتا ہے وہ یہ کہ یہ فاقہ کش کے جو موت سے ڈرتا نہیں، لیکن یہ مسلمان جو بھوکا رہ جائے گا، موت سے اس کو خوف نہیں آتا. پوری دنیا تم اس کی اکانومی تباہ کر دو، تم اس کے ملکوں پہ حملہ کر دو، تم اس پہ قبضہ کر لو، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ ریزسٹ کرتا ہے، مزاحمت کرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، کیونکہ اس کے ایک روحانی تعلق ہے اپنے نبی سے. یہ فاقہ کش کے جو موت سے ڈرتا نہیں، لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. ایک دفعہ حضور سے تعلق توڑ دو، اس کو حضور کے معاملے میں کنفیوز کر دو، شک میں مبتلا کر دو، اور اس کے بعد تم دیکھو گے کہ اس کے بعد یہ امت کسی قابل نہیں ہے. پورا اقبال کا کلام حیرت انگیز طور پر بار بار ایمفسائز کرتا ہے اس بات پر کہ یار نسبت رسول قائم کرو. حضور صلی اللہ تعاون رسیدی تمام ابو لہبیہ سے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ حضور تک نہیں پہنچے ہو تو جو کچھ کر رہے ہو ابو لہبی ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہارا. تم اگر حکومتیں بھی قائم کر لو، تم اگر نظام بھی قائم کر لو، تم اگر بڑی بڑی سلطنتیں قائم کر لو، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق نہیں ہے، تمام ابو لہبیہ. ایک بڑا، چونکہ اقبال کے کلام میں
کمال یہ ہے کہ وہ ایک طرف سے جیو پالیٹکس اور سیاست کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسی میں اس سیاسی جیو پالیٹیکل چینجز کے ساتھ، جیو اسٹریٹجک چینجز کے ساتھ ملک تقسیم ہو رہے ہیں، قومیں بن رہی ہیں، قوم کو عروج و زوال ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ اس میں بندہ مومن کو اس کا مشن سٹیٹمنٹ آبجیکٹو بھی دیتے جا رہے ہیں کہ تم نے کون سی منزل حاصل کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا روحانی تزکیہ بھی کرتے جا رہے ہیں۔ ماسٹر پیس ہے، یعنی اقبال کے ایک کلام میں ہی ایک نظم بھی آپ اٹھاتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس میں آپ کو یہ تمام کے تمام یہ پہلو نظر نہ آتے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت نظم سے آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے سوال لیں گے اس پہ۔ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، یہ کسی کا معجزہ ہے، کسی کا جادو ہے، یا زمانے کی گردش ہے، قوموں کے عروج و زوال ہیں، قومیں عروج حاصل کرتی ہیں، یہ خود فطرت کا تقاضا ہے، مکافات عمل ہے، جو قوم عروج حاصل کرے گی اس کو زوال ہے، جو قوم زوال میں ہوتی ہے کل وہ عروج حاصل کر لیتی ہے۔ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ۔ اب یہ بات دیکھیے، یہ بات کب کہی جا رہی ہے؟ یہ شعر تقریباً 1920-21 میں کہا ہے اقبال نے۔ کہاں ٹوٹا ہے سحر فرنگیانہ؟ اس وقت تو پوری مسلمان دنیا غلام بنی ہوئی ہے، اس وقت تو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے اس بات کی کہ مسلمان آزاد ہو سکیں گے، ایشیا پورا غلام ہے، چائنا بھی اس وقت آزاد نہیں ہوا تھا، چائنا تو پاکستان بننے کے بعد آزاد ہوا ہے، انڈیا آزاد نہیں تھا، پاکستان آزاد نہیں تھا، کہاں ٹوٹا ہے؟ یعنی یہ کمال دیکھیے جس چیز کو ایمفسائز کرنے کی بات ہے بچوں، اقبال جب بات کرتے ہیں نا پروفیٹک ہے، پریڈکٹیو ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا ہو جانا چاہیے، وہ جس یقین اور جس مشاہدے سے دیکھ کر بات کرتے ہیں نا بیٹا، یہ ڈرا دیتی ہے بات ایکچولی۔ جو آدمی شک میں مبتلا ہوتا ہے نا اس کو اس بات سے خوف طاری ہو جاتا ہے کہ یار آدمی اتنے کانفیڈنس سے کیسے بات کر سکتا ہے۔ عشق کو فریاد لازم تھی، وہ ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دے۔ تو یہ اتنے کانفیڈنس سے جب وہ بات کرتے ہیں، 1930 کا ان کا خطبہ الہ آباد اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں یہ نہیں کہا کہ انہوں نے مغرب کی ریاستوں کو الگ ہو جانا چاہیے، وہاں ایک الگ مسلم ریاست بننی چاہیے، کہ میں دیکھ رہا ہوں کیسے ہو رہا ہے، پریڈکٹیو ہے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے، بشارتیں دے رہے ہیں۔ اقبال کی 2 نظمیں خاص طور پہ طلوع اسلام، وہ آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، جس میں انہوں نے ساری باتیں کھول کے کہی ہیں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا ایمان کر دھیان کر لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یہ ساری باتیں خوشخبریاں، یہ نہیں کہہ رہے کہ شاید لے لیا جائے، ڈیفینیٹ ہے لیا جائے گا تجھ سے کام اب دنیا کی امامت کا، فیصلہ کر دیا گیا ہے، اب تربیت کی بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ، جو مغرب کا جادو تھا وہ ایشیا سے ٹوٹ چکا ہے۔ اللہ کے بندوں کو نا واقعات کے ظہور ہونے سے کئی سال پہلے، صدیوں پہلے، دہائیوں پہلے ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے، وہ اپنی مشاہدے کی آنکھ سے دیکھ چکے ہوتے ہیں اس کو، ان کو معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام واقعات کو بیان فرما دیا، فرمائیے نا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور اتنی تفصیل سے فرمائی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو یاد رہ گئی سو رہ گئی، بہت سی تو بھول بھی گئے، اتنی کثرت سے آپ نے بیان فرمائی۔ حضور کو اللہ نے قیامت تک کے سارے واقعات ماشاءاللہ سامنے رکھ دیے، اور ایسے دیکھ دیے، سامنے رکھ دیے کہ ایک موقع پہ حضور نماز پڑھتے پڑھتے حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر ایک دفعہ ہاتھ پیچھے کھینچا، صحابہ حیران ہوئے کہ سیدھی یہ کیا؟ فرمایا کہ جنت میرے آگے رکھی گئی تھی، اور اس کے میرے دل چاہ کے ہاتھ بڑھا کے میں اس کے پھل توڑ لوں، اور آگے دوزخ دکھائی گئی تو میرا دل میں نے ہاتھ کھینچ لیا اس کو۔ اس حد تک اس کو کہتے ہیں، یہ یقین کی آخری حد ہے کہ آپ کو مشاہدہ کرا دیا کہ آپ مشاہدے سے دیکھیں، معراج پہ آپ گئے تو مشاہدہ کر کے آئے نا ہر چیز کا۔ اب حضور کے لیے کوئی علم غیب نہیں ہے، آپ ہر چیز کا مشاہدہ کر کے، ہمارے لیے غیب ہے چیزیں کہ جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، عذاب قبر کیسے ہوتا ہے، مختلف گناہوں کے لوگوں کا عذاب کیا، انعام کیا ہے، جنت کیا ہے۔ حضور کے لیے کون سا علم غیب ہے؟ حضور تو سب کچھ مشاہدہ فرما چکے ہیں، اللہ نے ہر چیز دکھا دی ہے آپ کو لے جا کے۔ اللہ کے بندوں کو بھی پھر اللہ تعالیٰ یہ اجازت دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکت و سنت اور عشق و محبت میں ہونے کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ یہ راز کھولتا ہے اپنے کہ آئندہ کیا ہونے والے، اور ان کی زبان سے بڑی باتیں نکلتی ہیں۔ یعنی اقبال ایک موقع پہ اپنے کہتے ہیں، بڑا خوبصورت اپنے ہی بارے میں، اس سے پہلے ایک نظم کو پڑھیں، تھوڑا سا اقبال کے کچھ اور شعر آپ کو سناتے ہیں بچوں۔ کہتے ہیں کہ خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، انٹلیکٹ نے، عقل نے مجھ کو حکیم بنایا، میڈ می وائز کہلاتے ہیں نا اقبال۔ اقبال اپنا تعارف اپنے کلام میں جگہ جگہ کراتے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں عقل نے تو مجھے حکیم بنا دیا، میں چیزوں کو، حکمت کو، وزڈم کو چیزوں کی سمجھنے لگا، سکھلائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ، لیکن جو میں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دی، اتنی جرت سے میں براز کھولنے لگا ہوں، یہ میں نے عقل سے نہیں عشق سے سیکھا۔
اقبال دونوں کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں، دونوں درجات بتاتے ہیں اس کے. پھر کہتے ہیں کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، آسمان سے میرے رونے کا جواب آتا ہے. یہ جو میں رویا کرتا تھا اللہ کے آگے، مالک کی کیا ہو گیا، اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری عجب وقت پڑا ہے. کہ میں آسمان پہ کہتے ہیں آسمان سے جواب آنے لگے. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. کہتے ہیں دیکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھ سے بات کرنے لگے، اب پردے کھٹنے لگے، اٹھ رہے ہیں حجاب آخر. یہ بات اقبال نے جب کہی ہے تو ہوا میں نہیں کہی ہے، اب پردے اٹھنے لگے ہیں. یہ وہ بندہ مومن کا مقام ہوتا ہے بچوں کے، جب اس کے آگے پردے اٹھنے لگتے ہیں، اس کی آنکھ سے، اس کے قلب سے، اس کے دل سے پردے اٹھتے ہیں. وہ جو بات کرتا ہے سنی سنائی نہیں ہوتی، وہ سجیسٹو نہیں ہوتی شاید ایسا ہو جائے، وہ بات کرتا ہے ڈیفینیٹ کرتا ہے، یقین سے کرتا ہے. کہتے ہیں کہ تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، برداشت کرنا مشکل تھا میرے لیے. یہ جو طوفان آ رہا ہے، ایک سیلاب آنا شروع ہو گیا، ان سارے رازوں کا جو کھلنا شروع ہو گئے، ضبط واز امپاسبل، ناممکن تھا میرے لیے کہ میں برداشت کرتا. کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر قلندر نے آخر بالآخر جو کتاب کے راز تھے وہ سارے کھول دیے. اقبال نے جو باتیں کہی نا میرے بچوں، جب وہ کہتے ہیں خودی کا ترجمہ ہو جا، خدا کا رازدار ہو جا، تو اقبال اللہ کے رازدار تھے. اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبریاں دینی تھی ان کے ذریعے آپ کو دی ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ، تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا. میں نے جب گھر بنایا، میں نے جو سکون حاصل کیا، میں ذرا ٹھہر گیا ایک جگہ پہ جا کر، اس سے مجھے یہ سبق ملا کہ اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ. جو اذان دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو مرتے آزاد ہوتے ہیں، جن کا کام دنیا میں انقلاب برپا کرنا ہوتا ہے، جب وہ گھر بنا کے سکون سے بیٹھ جائیں تو یہ ان کے حق میں بجلی ہے، تباہی ہے، تباہ برباد ہو جاتے ہیں. آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کو گھر میں بٹھا دیجیے، ایگریکلچر فارم دے دیجیے ان کو، ان سے کہیے کہ آپ نے فارمنگ کرنی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی ختم ہو جائیں گے. وہ شہسوار بنائے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنے کے لیے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹی نہیں دی گئی، ان سے کوئی حدیث کا، تفسیر کا اور قرآن کا اور سنت کا کام اور مفسر کا کام ان سے نہیں لیا گیا. خالد بن ولید بلکہ ان معاملات میں سارے کام بزرگوں کے حوالے کرتے تھے. نمازیں پڑھانے کے لیے ان کو کھڑا بھی کر دیا جائے نا کہ تو چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے، انا تو انا قل واللہ احد. تو لوگ ان سے جب پوچھا کرتے تھے کہ آپ اتنی چھوٹی صورتیں کیوں پڑھتے ہیں، تو وہ تلوار نکال کے کہتے تھے میرا کام یہ ہے. کے لیے پیدا کیا ہے، یہ تو کام تم کر کے دکھاؤ، یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا تھا نا. ہر ایک کی تو جو مرد آزاد تھے ان کی ڈیوٹی اور تھی. کہتے میں نے اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ. اب آئی دیکھیے روحانی تربیت کا فوراً پہلو شروع ہوتا ہے. یہ بندگی خدائی، یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی. یا تم ایسی بندگی کرو جس میں تم خدا کے غلام ہو، یا وہ بندگی کرو جس میں تم بھیک مانگنے والے فقیر ذلیل و رسوا کر دیے جاؤ. کہتے ہیں یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، یہ تمہاری چوائس ہے اور کوئی تیسری چوائس نہیں ہے. ایک بندگی خدائی ہے، ایک بندگی گدائی ہے. ایک بندگی میں تم اللہ کے رازدار بنو گے، ایک بندگی میں دھتکار دیے جاؤ گے. یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، چوائس تمہاری. غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی. اب یہاں پہ پھر راز دیا اس کا، اپنی خودی سے غافل نہیں ہو، اپنی ریئلائزیشن سے، اپنی ریالٹی سے، جو تمہارے وجود میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نور، برکت، خیر، فورسز رکھی ہیں، اپنی روح پھونکی ہے تمہارے اندر، تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اس سے غافل نہیں ہو. اس کی پاسبانی کرو، اس کی عزت کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کا دھیان کرو. اپنی خودی کو رسوا نہیں کرو. ڈو ناٹ ہیوملیٹ یور سیلف. طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی. بار بار پورا کلام اقبال کا میرے بچے اٹھا کے دیکھ لو، آپ کو سیلف ریسپیکٹ، ڈگنیٹی اور غیرت کا سبق دے رہا ہے. یہ بتا رہا ہے اپنی خودی کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو رسوا نہیں کرو، کر پاسبانی اس کی. کہ شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. دیکھ لو کہ شاید تمہارا بھی جو وجود ہے، تمہارا بھی جو وجود اللہ نے بنایا ہے وہ بابرکت ہے، مقدس ہے، سیکرٹ ہے. کوئی وجہ تو ہے نا کہ یہ مقدس سیکرٹ وجود جب کہا گیا کہ ایک انسان کو جس نے قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، عزت دی. ایک انسان کو، ایک مسلمان کی جان صرف حرام نہیں کی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ ایک مسلمان کو قتل نہیں کر سکتے جب تک شرعی تقاضے پورے نہ کریں. اسی طرح ایک مسلمان کی آپ مال نہیں لوٹ سکتے، اتنا ہی مال اس کا مقدس ہے، سیکرٹ ہے، جتنی اس کی جان سیکرٹ ہے. اور اسی طرح ایک مسلمان کی عزت، اس کو گالی نہیں دے سکتے، اس کو ایمان پر حملہ نہیں کر سکتے.
ایمان پر حملہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے جان پر حملہ کرنا، جیسے اس کی مال پر حملہ کرنا. یہ تینوں مقدس ہیں. آج ہمارے معاشرے کا فساد دیکھیے، نہ جان مسلمان کی محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ اس کا مال محفوظ ہے. فتنے تو پھر پھیلیں گے اسی طرح. فرمایا اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے جو لا الہ کا وارث ہے، نہیں ہے کوئی محبوب مقصود اللہ کے علاوہ. پوری کائنات میں توحید کو جو لے کر کھڑا ہوا تھا، پوری کائنات میں جو اٹھا تھا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، جو سیکرٹ ہے خودی کا، وہ تو لا الہ الا اللہ ہے، وہ توحید ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبوب، کوئی مقصود نہیں، کوئی الہ نہیں، کسی کے آگے میں نے جھکنا نہیں ہے. ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا یہ قلندروں کا طریق. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ یہ سر کسی کے آگے نہیں جھکے گا. ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق. یہ نقطہ توحید کی تفسیر ہے. توحید ایک صرف فلسفہ علم و کلام نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. اس کی جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، اس کو جب کر کے دکھایا جاتا ہے کہ توحید کو ماننے والے کون ہوتے ہیں، پھر مثالیں آپ کو اپنے بزرگوں کی نظر آئیں گی. کہتے ہیں میرا سر کاٹ دو لیکن سر جھکے گا نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے پڑ رہے ہیں بادشاہ کے دربار میں، چھوٹی بات ہے، سوچو ایک لمحے کے لیے بات بیٹا، وہ پرانے وقت جیلوں میں ڈالے ہوئے کوڑے مار رہے ہیں. پورے اس وقت مسلمان ملت کے تمام علماء کمپرومائز کر گئے تھے. امیجن کرو حالت کیا ہو گئی تھی. یعنی بڑے بڑے علماء یا شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے، یا کمپرومائز کر گئے. ایک آخری احمد بن حنبل کھڑے رہ گئے تھے. جب کوڑے پڑتے تھے تو ہاتھی چیخ پڑا اس کو اتنا بڑا کوڑا تھا، کہتے ہیں ہاتھی چیخ پڑتا اگر اس کو پڑتا. امام مالک بازو نکال دیے گئے. جن بزرگوں کے آپ نام سنتے ہیں نا، ان کی ذرا حیات زندگی کے واقعات بھی پڑھو میرے بچوں. کسی کی زندگی واز نیور بیڈ آف روزز. اپنے وقت میں بڑے بڑے فرعونوں اور بادشاہوں کے آگے سٹینڈ لیا. مجدد الفسانی کس کا نام لیتے ہیں؟ امام احمد بن امام ابو حنیفہ، امام شافعی، جو مشکلات ان پر گزری ہیں، جو ہمارے بزرگوں نے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوؤں کے بیچ میں جا کے، پرتھوی راج کے بیچ میں جا کے بیٹھ گئے. چاروں طرف ہندو بادشاہ. یہ لوگ اس طرح رسک لیا کرتے تھے اپنی جانوں پہ، اس طرح سٹینڈ لیا کرتے تھے کہ آج ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ وجود انسان نہیں ہو سکتے، مگر تھے. امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق تھے، عاشق تھے حضور کے، پیار کرنے والے تھے. کیونکہ ان کو یہ احساس ذمہ داری تھا کہ آنے والی صدیوں کا بوجھ ہمارے کندھوں پہ ہے. اور وہ کام جایا کرتے تھے اللہ کے پیغام. بات ہم سنا چکے ہیں پہلے بھی کہ بارش میں کچھ بچے جب پھسلنے لگے تو امام ابو حنیفہ نے ان سے کہا کہ بیٹا ذرا دھیان سے پھسلنا نہیں. تو بیٹے نے مڑ کے ان سے کہا، بچے نے، کہ امام آپ نہ پھسلیے گا، آپ پھسل گئے تو امت پھسل جائے گی. جب اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ. دیکھیے مومن کے بندے مومن کی صفات، جب گفتگو کرتا ہے دل برانہ ہوتی ہے. اس کی گفتگو دل میں اترنے والی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منافق نہیں ہوتا. وہ جو بات کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. وہ جو کیفیات بیان کرتا ہے وہ اپنے وجود پر ان کو پہلے نافذ کرتا ہے. یعنی کہ ایک بزرگ سے جب کہا گیا کہ شکر کھانے سے میرے بیٹے کو منع کر دیں، تو انہوں نے کہا 2-3 دن کے بعد آنا. 2-3 دن کے بعد جب وہ بچے کو لے کر آئے تو بچے سے یہ کہتے ہیں بیٹا شکر نہ کھایا کرو. لوگ یہ بات اب 3 دن پہلے کر دیتے. کہتے ہیں لیکن شکر پہلے میں خود کھایا کرتا تھا، پہلے میں نے خود شکر کھانی چھوڑی، اب میں بچے کو نصیحت کر سکتا ہوں کہ شکر کھانا بند کرو. یہ کردار میں جو لطافت نفاست کردار ہے نا بیٹا، یہ تاثیر لے کر آتا ہے بعد میں. اگر انسان منافق ہو، وہ بات کرے جس پہ خود عمل نہیں کرتا، تو اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ میں سے تاثیر نکل جاتی ہے. اقبال نے اس کا رونا جو رویا تھا نا، میں نے بھی دیکھا ہے پیر حرم کو، میں نے بھی بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، میں نے بھی بڑے بڑے مفسرین اور محدثین کو. جب امت کا زوال ہوتا ہے نا تو لقب بڑے ہو جاتے ہیں، علماء سو کی تعداد بڑھ جاتی ہے، سائز چھوٹے ہو جاتے ہیں. میں نے بھی دیکھا ہے پیر حرم کو، کردار بے سوز گفتار واحد. یعنی کردار میں کوئی کیریکٹر نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے، کوئی ان میں، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کے. ان کے پاس بیٹھ کر آپ کے دل میں ان کی محبت نہیں بڑھتی اللہ رسول کی. اور گفتار واحد، گفتگو جو ہے واحد تباہی، خرافات، نانسنس. میں نے بھی دیکھا ہے پیر حرم کو. یہ علماء سو کے بارے میں اقبال کہتے ہیں، علماء حق کے نہیں. علماء حق کا تو تعارف آگے اقبال بڑا شاندار کراتے ہیں. باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ. بیٹا مرد مومن کا نا جو کردار، جو قاہرانہ کردار کہلاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہوتی،
لیکن بڑے بڑے بادشاہ اپنی فوجوں سمیت اس کے دربار پر حاضری دیتے ہیں. مجھے بتاؤ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اتنے بڑے بڑے بادشاہوں اور فوجوں کو مجبور کرتی ہے کہ ایک فقیر کے ہاتھ پہ آ کے اور اس کے آگے کانپتے ہیں. آگے سلطان غوری جنہوں نے پرتھوی راج کو شکست دی، اتنا بڑا جلالی بادشاہ آ کے معین الدین چشتی کے جوتے سیدھے کرتا. حضرت نظام الدین اولیاء سلطان تغلق کو جلال سے کہتے ہیں انوس دلی دورست، جاؤ تم جو مرضی کر لو، تاریخی واقعہ. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی عباسی خلیفہ آپ کے آگے بے ہوش ہو جاتا ہے خوف کے مارے جب آپ اس کی اشرفیوں کی تھیلی کو اپنے جوڑ کے خون کے قطرے گرا دیتے ہیں اس میں سے، غریبوں کا خون چوس کے میرے لیے لایا. یہ جو کردار قاہرانہ ہے نا امام مالک، اس وقت کے مسلمان خلیفہ کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ امام مالک کے پاس جا کے کوئی سفارش کر سکے. جو اتنے ظالم اس وقت پوری دنیا میں ظلم بھی کرتے ہوں گے لیکن امام کے آگے جا کے ان کی جان نکلتی تھی. امام کیا ہے؟ مدینے کے امام ہیں، ننگے پاؤں پھرتے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، گھر کی چھت کی لکڑیاں بیچ بیچ کے اپنے لیے کھانا لے کر آتے تھے اور ان کے آگے گورنر وقت، بادشاہ و خلیفہ وقت سفارش نہیں کر سکتا تھا. یہ کون سا جلال تھا؟ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. اب یہی وہ بات ہے نا، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. بچوں یہی باتیں تو اب ہم آگے ڈسکس کریں گے نا کہ وہ کیا راز تھا کہ اللہ کے بندوں کی آنکھوں میں اتنا جلال تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے. حضور کی سنت مبارکہ کیا پوری اٹھا کے دیکھ لو، جہاں پہ پیار کرنے والے آپ کی نگاہ سے ایسے فیض پا گئے ماشاءاللہ کہ کوئی سیدنا ابوبکر صدیق بن گیا، کوئی سیدنا عثمان بن گئے، کوئی سیدنا علی بن گئے، کوئی سیدنا عمر بن گئے، کوئی سیدنا بلال بن گئے. وہاں پہ کفار کا حال یہ ہوتا تھا کہ دہشت، روب اور دبدبے اور جلال، حضور کے جلال کے آگے ان کی جانیں نکل رہی ہوتی تھی. تو واقعہ آپ کو یاد ہے نا کہ جب ایک کافر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا حضور کے آگے، فرماتا ہے کون آپ کو بچائے گا؟ تو حضور نے صرف اس کی طرف دیکھ کے فرمایا میرا اللہ. اس کی جان نکل گئی، وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. کتنی سی بات سنو، وہ کون سا روب تھا؟ حضور نے فرمایا اپنی حدیث شریف میں کہ اللہ نے روب سے میری مدد کی. بندے مومن کی صفات ہوتی ہیں، بندے مومن کے وجود کا روب ہوتا ہے، پرسنالٹی میں، کردار میں کیریکٹر ہوتا ہے. اس کے آگے کوئی مذاق نہیں کر سکتا، اس کے آگے کوئی اس کی اجازت کے بغیر بے تکلف نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے ظالم و جاور جب ان کو بندہ مومن فقیر پھٹے پرانے کپڑے پہنے زمین پہ بیٹھا ہوگا مٹی میں، وہ نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے اگلوں کی جانیں نکل جاتی ہیں. پڑھے نا وہ لبیک ممتاز مفتی کی کتاب ہے، اس میں وہ مدینے کے فقیروں کا ذکر کرتے ہیں. کوئی بلیوں والی سرکار کسی کا نام ہے، کوئی جوتے سیدھے کرتے ہیں. ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ ان کی دو آنکھیں جب میری طرف پڑی تو مجھے لگا جیسے دو شعلے آ کے ٹکرائے ہیں مجھے، میرا پورے وجود کو آگ لگی. اقبال نے اسی پہ تو کہا تھا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. مرد مومن کی نگاہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہ فزیکل بات ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے. دو جلالی آنکھیں جب کسی کو پڑ جائیں نا، اگر پیار سے پڑ جائیں تو اس کے 7 نسلیں نوازی جاتی ہیں، اور جلال میں پڑ جائیں تو 7 نسلیں تباہ بھی کر دیتی ہیں. پھر اقبال کہتے ہیں راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے، راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے اس کی گفتگو کے انداز محرمانہ. اقبال جس انداز سے بات کر رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ اس کو سارے راز معلوم ہیں. بیٹا اقبال نے اتنے مقامات پر اپنا راز خود کھولا ہے، اپنا راز خود کھولا ہے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ عقل سے نہیں کر رہا ہوں، میں محرم راز درون میں خانہ ہوں، مجھے اندر کی ساری باتیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے اپنے راز مجھ سے کھول شیئر کر لیے، اللہ کے بندوں فقراء نے اپنے راز ہمیں بتا دیے. یہ جو جذبے قلندرانہ ہے، ایک قلندر کا جذبہ، ایک بندہ مومن کی صفات، ایک وہ بندہ مومن جو صاحب لولاک ہے، جو حضور کے ساتھ ایک تعلق روحانی ذاتی رکھتا ہے. مجھے بتاؤ نا کائنات میں اس وجود کو کس چیز کی پرواہ ہوگی جس کو یہ معلوم ہو کہ اس کی سرکار سے یاری ہے، اس کی حضور کے دربار میں اس کی سنی جاتی ہے، حضور اس کا انتظار کرتے ہیں، حضور اس کے لیے ماشاءاللہ اس کی درخواستیں، اس کے سلام حضور کو پیش کیے جاتے ہیں، وہ نوٹ کیا جاتا ہے حضور کے دربار میں. اس سے بڑی کائنات میں کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ مسجد نبوی میں آپ کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک پر آپ کی حاضری قبول کی جاتی ہے. یہ صاحب لولاک ہوتے ہیں، آج بھی ہیں.
یہ اقبال جب یہ باتیں بتا رہے ہیں نا میرے بچوں، آپ لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں، ایچ ون آف یو، آپ میں سے ہر بچہ یہی میراث رکھتا ہے. یہ باتیں جذبہ قلندرانہ کو پہلے والے بزرگوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات آپ کے لیے. یہ جذبہ قلندرانہ، یہ صاحب لولاک ہونا، یہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ، یہ ساری کیفیات آپ کے لیے ہیں. اگر کھویا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، تلاش کر لیں گے، اس کو دوبارہ حاصل کریں گے، کیوں نہیں. تو یہاں پہ اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں. لوگ پھر یہی پوچھتے ہیں کہ یہ مقامات پھر ہم کیسے حاصل کریں. اس کا جواب بھی پھر اقبال دیتے ہیں. انٹائر کمپلیٹ ٹیکسٹ بک ہے میرے بچوں، یہ قرآن پاک کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی اور دین کی حکمت کی اس سے خوبصورت تشریح اردو زبان میں یا مسلمان دنیا کے کسی لٹریچر میں پچھلے 100 سال میں تو کم از کم ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں نہیں کی گئی. فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، جب عشق آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنا تعارف، اپنے آپ کو تلاش کیسے کیا جاتا ہے. بڑے بزرگوں کا ہمارا عربی میں قول ہے ومن عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اللہ کو پہچاننے کا دروازہ اپنے نفس سے شروع ہوتا ہے. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں، نکلے وہ میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. وہ میرے دل، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہوتا، قلب مومن عرش اللہ. یہ ساری بزرگوں نے جو باتیں کہی ہوئی ہیں، اس کی وزڈم حکمت احادیث مبارکہ سے لی گئی ہیں. جب اقبال یہ کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. پھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اسرار غلاموں پہ کھلتے ہیں. لیکن یہ آداب، یہ ادب سے سیکھا جاتا ہے. اس کے لیے عشق کی آخری حدیں چاہیے ہوتی ہیں. اور عشق کسے کہتے ہیں؟ پھر وہی بات کہ جب اقبال، عشق کا ایک سب سے خوبصورت ایٹریبیوٹ میرے بچوں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فنا کرنے والا ہوتا ہے. یعنی ایک عربی میں ایک جملہ ہے اس پر، العشق نار یحرق ما سوا اللہ. عشق ایک ایسی آگ ہے جو اللہ کے علاوہ ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. انسان صرف فدا کر دیتا ہے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. عاشق طلب نہیں کرتا، عاشق آتا ہی اس لیے ہے کہ بتائیں سر کب کٹوانا ہے. وہ آتا ہی اس لیے کہ بتائیں جان مال عزت آبرو کہاں کب کس طرح قربان کر. وہ قربان کر کر آتا ہے. صحابہ کرام کے الفاظ سوچیے نا، سنیے نا، جو حضور کی شان میں، حضور سے جب ملتے تھے سامنے آتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ فدا کو امی وابی یا رسول اللہ، آپ پہ میرے ماں باپ قربان، فدا کو امی وابی، آپ پہ سب کچھ قربان. یہ عاشق ہوتے ہیں. پھر اس پر پھر اقبال نے جو بات کہی تھی کہ جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور. جو عمل بے غرض ہوتا ہے نا، ایک عمل اس لیے ہوتا ہے کہ جنت کے لالچ میں انسان کو جنت اللہ تعالیٰ دے گا، اچھی نیت ہے، ٹھیک ہے، مگر وہی ظاہر کی نیت ہے، ایک عام لیول ہے. ایک عمل اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو دوزخ کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ کہیں مجھے آگ میں نہ ڈال دے. وہ بھی ٹھیک ہے، وہ خوف بھی ٹھیک، لیکن وہ بھی ایک لیول ہے. جو عاشق کی نیت ہوتی ہے وہ اس لیے کرتا ہے مالک میں قربان آپ پہ، میں اللہ کے رسول پہ قربان، فدا کو امی وابی. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ مجھے کیا اجر دیتے ہیں، کتنا اجر دیتے ہیں، میں آپ پر قربان. رابعہ بصری کا وہ مشہور واقعہ یاد کرو نا، جو اپنے جذب میں انہوں نے بات کہی تھی، جو راز کھول دیا تھا عشق کا، عاشق کا. ایک ہاتھ میں پانی، ایک ہاتھ میں آگ لیے جا رہی ہیں. لوگوں نے پوچھا رابعہ کدھر؟ کہنے لگی اس پانی سے میں اس آگ کو بجھاؤں گی جس کے خوف سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس آگ سے اس جنت کو جلاؤں گی جس کی لالچ میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ کی عبادت اس کے عشق اور پیار میں کرو. اقبال پھر اس کی تشریح کرتے ہیں جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. وہ نیت رکھنا حرام نہیں ہے، لیکن وہ پہلی دوسری تیسری پانچویں جماعت کے درجے ہیں. جب آپ اس مقام کو چاہتے ہیں کہ جب غلاموں پہ اسرار شہنشاہی کھلنے لگیں، جب آپ کی نگاہ سے دل سینوں میں کانپنے لگیں، پھر اس کے تقاضے اور ہیں، اس کی ٹیکسٹ بک اور ہے، اس کی کورس بک اور ہے. اس کے لیے ادب کی آخری حد پہ جانا پڑتا ہے، عشق کی آخری حد پہ جانا پڑتا ہے، خدمت کی آخری حدیں پار کرنی پڑتی ہیں. ایسے ایسے مثالیں دینی پڑتی ہیں عشق، ادب اور خدمت کی کہ انسان کی عقلیں دنگ رہ جائیں. یہ باتیں ہم نے پہلے بتائی ہیں کہ حضور نے جب جہاد کے لیے سامان طلب کیا، جہاد پہ جانا ہے، تو ایک صحابیہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کے آ گئی. حضور نے پوچھا اس کا میں کیا کروں؟ بس کچھ بھی نہیں ہے آپ کو پیش کرنے کے لیے.
میں یہ بچہ لے کر آ گئی ہوں، جب آپ کی طرف تیر آیا کریں تو اس بچے کو آگے کر دیجیے گا، اس پر تیر لگیں گے، آپ بچ جائیں گے۔ یہ عشق خدمت کی آخری حدیں، انسان کی عقل اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں دے سکتی۔ سیدنا اویس قرنی اپنے سارے دانت اس لیے شہید کر لیتے ہیں کہ غزوہ احد میں سنا تھا کہ حضور کے دانت شہید ہوئے، معلوم نہیں کون سا دانت ہے، سارے ہی توڑ لیے۔ یہ آخری حدیں عشق کی، اس کی مثال انسان کی عقل دے ہی نہیں سکتی۔ عقل میں تو ان کو دیوانہ کہا جائے گا، جنونی، پاگل لوگ ہیں، دیوانے لوگ ہیں۔ تو میرے بچوں یاد رکھنا یہ بات، اس دیوانگی کے بغیر، اس جنون کے بغیر، اس ظاہری طور پر جس کو دنیا پاگل پن کہے گی، اگر یہ پوچھتے ہو صاف بات، اس پاگل پن کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اس وقت حالت دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جبریل آ کے پوچھتے فیہ حاجہ، کوئی حاجت؟ آپ فرماتے فما علیک فلاح، تم سے نہیں، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جبریل تشریف لا رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ سے، کہتے اس کو پتا ہے۔ پھر وہی ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو اتنی مشکل سے اولاد دی اللہ نے، پھر حکم ہوا کہ اس کو ریگستان میں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ نہیں انسان کی عقل میں آنے والی بات ہے۔ پھر جب وہ بیٹا جوان ہوتا ہے، 14-15 سال کا نوجوان خوبصورت بنتا ہے، جو پتہ نہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے بڑا کر کے، کس مصیبتوں سے، مشکلوں سے، پھر حکم ہوتا ہے اس کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے نہیں ڈالی، کوئی آزمائش تھی بچے، اور وہ بیٹا دیکھو 14-13 سال کا کیسا ہے۔ وہ کہتا ہے ربی ابھی آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یہ نہیں کہ بیٹے نے کہ یہ کیا آپ کو حکم ہوا، یہ شریعت میں جائے، کیا کرتے پھر رہے ہیں آپ، اب جو آپ کو حکم ہوا آپ کر ڈالیے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ پھر یہی تو لوگ حیران ہوتے ہیں، یہ مکتب کی کرامت ہے، یہ کہاں سے سلسلہ ہوا سارا کہ اسماعیل کو آداب فرزندگی کس نے سکھا دی؟ بیٹا جانی یہ سارے واقعے دیکھو، اللہ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئیں اپنے عاشقوں کی۔ آپ جتنا حج اور عمرہ کرتے ہیں نا، اگر نوٹ کیجئے تو یہ تمام حج اور عمرہ صرف اللہ کے عاشق ایک خاندان کی اداؤں کا نام ہے۔ وہی گھر ہے جس کا طواف کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے طواف کیا، آپ طواف کرتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ اپنی بیٹے کی محبت میں بھاگی صفا مروہ کے درمیان، آج واجب ہو گیا، عمرہ نہیں ہو سکتا آپ کا اگر آپ وہاں بھاگے نہیں تو، آپ کا حج نہیں ہوتا اگر آپ سیدنا اسماعیل کی یاد میں قربانی نہ کریں تو، یعنی پورا حج آپ کا۔ آج بھی مینا میں جائیے جہاں خیمے لگے وہاں پہاڑ کے اوپر چھوٹی سی نشانی، ایک مارکنگ چھوٹی سی رہ گئی ہے، وہ مقام جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری تھی اور اللہ نے وہاں دمبا لے آیا تھا اور آپ کی جان بچ گئی۔ یقین کرو ہمارا پورا شریعت، پوری دین ہماری، یعنی حج اور عمرے کا معاملہ ہے، دین ابراہیمی کہلاتا ہے نا۔ یہ ایک خاندان کے افراد کی اداؤں کا نام ہے۔ جو زمزم آپ پیتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی برکت ہے، ان کی ایڑیاں رگڑنے سے مل گئی آپ کو۔ بی بی ہاجرہ کے دوڑنے پہ اللہ نے قیامت تک لی امت پہ ہی واجب کر دیا، اب تم بھی دوڑو گے، سب پوری امت دوڑے گی، اس لیے کہ ایک عاشق دوڑی تھی وہاں پہ۔ عاشق کی ادائیں ضائع نہیں جاتی، وہ معاملے ہی اور ہوتے ہیں، وہ ٹیکسٹ بک ہی اور ہوتی ہے۔ آداب خداگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ، اسرار شہنشاہی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو یا غزالی ہو۔ فرید الدین عطار بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، رومی ہو، جلال الدین رومی، رازی ہوں، غزالی ہوں، یعنی چاہے روحانی ڈائمنشن کے لوگ ہوں، چاہے انٹلیکچوئل ڈائمنشن کے لوگ ہوں، چاہے فلاسفرز ہوں، چاہے ڈاکٹرز ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائے۔ کسی کو کچھ نہیں ملتا جب تک یہ سحر میں تہجد کے وقت کھڑے ہو کے روئے نہیں۔ اب ٹیکسٹ بک دی جا رہی ہے اقبال۔ اب یقین کریں یہ تمام اقبال کے جو کچھ اقبال لکھ رہے ہیں ذاتی تجربے مشاہدے سے بھی لکھ رہے ہیں اور قرآن کی آیتوں کی تشریح بھی کر رہے ہیں۔ یا ایھا المزمل، سورہ مزمل اٹھا کے دیکھیے، پورے ٹیکسٹ بک دیا، رات کو اٹھو پڑھو قرآن پڑھو، قم اللیل، وہاں پہ یہ تہجد کا حکم دیا گیا بیچ میں قرآن میں، تہجد کی نماز پڑھا کر اللہ تعالیٰ تمہیں شاید مقام محمود پہ فائز کر دے، یہ تمہارے لیے نفل ہوگی۔ اللہ کے بندوں کی 5 نمازیں نہیں ہوتی، اللہ کے بندوں پر 6 نمازیں فرض ہوتی ہیں، تہجد لازم ہوتی ہے ان کے لیے، وہ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، اللہ نے تو ریکمنڈ کیا ہے نا، مگر ساتھ ساتھ خوش یہ حکم فرمایا تہجد پڑھو شاید تمہیں اللہ مقام محمود پر فائز کر دے۔ یہ بندہ مومن کے لیے تحفے ہیں حضور کی سنت میں، ماشاء حضور کے صدقے، حضور کی برکت سے ماشاءاللہ جاری۔ فرماتے کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، پھر فرماتے اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی۔ اب آپ وہ مقام چاہتے ہیں نا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ رازی اور رومی اور عطار کا مقام حاصل کریں، طاہر لاہوتی رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ حرام نہیں کھانا، کسی سے بھیک نہیں مانگنا،
اپنی عزت نفس کو پامال نہیں کرنا. وہی بات کہ حرام صرف سور اور شراب نہیں ہوتی، آٹا دال چاول مرغی روٹی بھی حرام ہوتی ہے اگر حرام مال سے خریدی گئی ہو تو. اپنے آپ کو بے عزت نہیں کرنا، ذلیل نہیں کرنا، اپنے نفس کو رسوا نہیں کرنا کسی کے آگے بھیکے مانگ کے، کمیشن مانگ کے، سفارشیں کرا کے. اللہ کے بندے 3 دن بھوکے رہتے تھے اور بادشاہ وقت آ کے پوچھتا تھا کوئی حاجت. وہی ابراہیم علیہ السلام والی بات یاد کریں، فَأَمَّا الْمَلَائِكَةُ فَلَا تُمْسِكْ، تو نہیں جاؤ. فرماتے ہیں دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا. بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں، جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، دارا سکندر کہتے ہیں ان سے بہتر ہے وہ مرد فقیر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جھونپڑی میں جو زمین پہ بیٹھتا ہے وہ ان سے بہتر ہے، جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی، جس کی فقیری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو آتی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو جس کی فقیری میں آتی ہو وہ فقیری بہتر ہے ان سکندر اور دارا کی بادشاہتوں سے. اس کا مقام زیادہ ہے، اس کا جلال زیادہ ہے، اس کا جمال زیادہ ہے، اس کا کمال زیادہ ہے. بوئے اسد اللہ ہی چاہیے. اور ان بزرگوں کے واقعات آپ کو معلوم ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، افطار کے وقت ایک روٹی ہے، جیسے افطار کرنے کا وقت آتا ہے سوالگر آ جاتا ہے، مانگنے والا کو روٹی دی، اس کو چلا گیا، خود پانی سے نمک سے روزہ کھولا، پانی سے روزہ رکھ لیا اگلے دن کے لیے، اگلے دن پھر یہی واقعہ، تیسرے دن پھر یہی. عجیب، انسان کی عقلوں میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. کس قسم کے فقیر درویش قلندر ہیں یہ؟ مگر ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے کر کے دکھایا تو یہ وراثت ہمارے لیے چھوڑی ہے کہ بچوں تم بھی تو یہ کر سکتے ہو. اور اقبال یہی بات کر رہے ہیں. آئین جواں مرداں، جو مردوں کا آئین ہوتا ہے نا، جو کانسٹیٹیوشن آف دا مین، مردوں کا قانون، آئین جواں مردہ، حق گوئی بے باکی، تو سچ بولتے ہیں، جرت ہوتی ہے، دلیر ہوتی ہے، دلیر ہوتے ہیں کہ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. جو اللہ کے شیر ہوتے ہیں منافق نہیں ہوتے، کمپرومائز نہیں کرتے، ڈپلومیٹک نہیں ہوتے. وہ دیکھو بچوں، ہم جب پوچھتے ہیں نا کہ ہم وہ مقام کیسے حاصل کریں، کسی ایک ایٹریبیوٹ کو پکڑ لو جو بندہ مومن کی ہے. حضور کے پاس ایک آدمی آیا کہ بہت سارے میرے گناہ، میں کس کو چھوڑوں؟ آپ نے فرمایا اللہ سب خیر کرے گا. تو میں پھر جھوٹ بولنا چھوڑ دوں. صرف اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا. اس کے بعد اس کی نمازیں بھی شروع ہو گئی، اب ماشاءاللہ سارے گناہ بھی ختم کر دیے سارے. اس لیے کہ ہر وقت یہ خیال آتا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، کوئی پوچھے گا اور میں کہوں گا کہ ہاں میں یہ گناہ کرتا تھا، شرمندگی ہوگی. کسی ایک ایٹریبیوٹ کو لے لو جو بندہ مومن کے ہے، جرت کو لے لو، بے باکی کو لے لو، غنا کو لو، استغنا کو لے لو، سخاوت کو لے لو، ٹیک اینی ایٹریبیوٹ اور اس کا حق ادا کر دو. حاتم طائی سچ مچ کے آدمی تھے، کہانی نہیں ہے. ان کی بیٹی حضور کے پاس تشریف لائیں، حضور نے ان کی، حالانکہ حاتم طائی حضور کے اسلام لانے سے پہلے انتقال کر گئے تھے یہ لوگ. حضور نے بہت عزت کی حاتم طائی کی بیٹی کی اور فرمایا کہ تمہارے باپ میں مومنوں کی صفات تھی، سخاوت، سخی، کثرت سے. مشہور ہے حاتم طائی، ہماری کہانیاں مشہور ہیں. کوئی صرف اللہ تعالیٰ کو غیرت مند لوگ پسند ہیں بچوں، یاد رکھنا. ہم تفصیل سے اس پہ آئندہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن اللہ تعالیٰ کو غیرت مند لوگ پسند ہیں، جرت کردار پسند ہے، بے غیرتوں بے شرموں کو پسند نہیں کرتا. کوئی صفت اپنے اندر ایسی پیدا کر لو کہ دنیا مثال دے کر کہے کہ دنیا میں مثال دیکھنی ہے جرت کی، دلیری کی، سچائی کی، کسی ایک مثال کی، اس وجود کو دیکھو، یقین کرو اللہ تمہیں سلیکٹ کر لے گا اپنی ڈیوٹی کے لیے. انشاءاللہ اس پر آئندہ بات کریں گے. اللہ آپ کا حافظ و ناصر و مالک ہو. اس حلقہ 11 میں اس کے فیض، اس کی برکت آپ تک پہنچے. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.